زندگی بدل دینے والی باتیں۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام: آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے اور انسان اپنے رشتوں سے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ، مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک ہی تھیں، اور اس طرح بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ زندگی کوئی چائے کا کپ توڑی ہوتی ہے کہ ایک چمچہ شکر ملا کر ذائقے کی تلخی کو دور کر دیا جائے۔ زندگی کو تو عمر کے آخری لمحے تک گھون گھون پینا پڑتا ہے، چاہے تلخی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے۔ ہر نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ اپنی نیکیاں ایسی تیلی میں جمع نہ کرے جس میں سوراخ ہو۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو اور دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانے کی عادت ڈالو، کیونکہ برائیاں آپ میں بھی ہیں اور زبانیں دوسروں کے پاس بھی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے لیے ساری ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم کسی کے دل میں جان نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہیں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہوں تو شور ڈال کر اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، وہاں دیر ہے اندیر کبھی نہیں۔ اگر آپ سیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہے تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے۔ مجھے اتنا عجیب لگتا ہے نا کہ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کے ہمارے بارے میں پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا، کہ وہ بخشا جائے گا؟ یاد رہے حساب دینا ہوگا، ایک ایک آہ کا، آنسوں کا، تڑپ کا، بے حسی کا اور بے رحمی کا۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سخت ہے۔ افسوس کچھ نہیں، سبھی لوگ یہ بات بھلائے بیٹھے۔ خواہش صرف اتنی سی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور